عمران خان کی وکلا سے ملاقات، قوم کے لیے پیغام۔ چیئرمین عمران خان نے آج جیل سماعت کے بعد اپنی وکلا ٹیم سے ملاقات کی۔ وکلا نے بتایا، عمران خان صاحب سے جیل میں ابھی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی، وہ خیریت سے ہیں، قوم کے لیے ہمیشہ کی طرح فکر مند ہیں، آپ سب کے حوصلے، جذبے اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا، جس کے ساتھ لفظ شریف لگ جاتا ہے وہ قانون سے اوپر ہو جاتا ہے۔ خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے، یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دینی اور نون لیگ کو مکمل فیلڈ حاصل ہوگی، قوم کسی صورت اس طرح کی سلیکشن منظور نہیں کرے گی۔ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا، پاکستان کے تمام ادارے تباہ کرنے کے بعد اب پورے معاشرے کی بنیادیں تباہ کرنے کے لیے معاشرتی اور اسلامی اخلاقیات کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ نیب ٹیم کی عمران خان سے مزید تفتیش کی درخواست مسترد، جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے بعد اب درخواست ضمانت دائر کر سکیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 114 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان ان 114 روز میں ایک کے بعد ایک کیس میں اپنی استقامت سے پروسیکیوشن کو ہراتے جا رہے ہیں۔ پہلے توشہ خانہ، پھر سائفر کیس اور اب القادر ٹرسٹ کیس میں بھی پروسیکیوشن عمران خان کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود کوئی مضبوط کیس نہیں بنا سکی۔ اسی القادر ٹرسٹ کیس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، جس میں نیب کی ٹیم نے عمران خان سے مزید تفتیش کے لیے وقت دیے جانے کی استدعا کی، مگر عدالت نے اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر کر دیا۔ وکلا کا کہنا ہے، اب ہم القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان کی درخواست سے ضمانت جلد دائر کریں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کا اوپن ٹرائل کیا جائے، وکلا کا مطالبہ۔ چیئرمین عمران خان کی وکلا ٹیم نے آج القادر ٹرسٹ کیس کی جیل سماعت کے بعد بیان جاری کیا کہ القادر ٹرسٹ میں بھی ہم عمران خان کی ہدایت پر اوپن ٹرائل مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخباروں اور ہر جگہ حقائق کے برعکس بیان دیے جاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ٹرسٹ اور یونیورسٹی کو دی جانے والی زمین عمران خان اور بشرا بی بی کے نام ہوئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، زمین القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے اور ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بی بی اس میں سے کسی بھی قسم کے مالی فائدے کو لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بیگم کی گاڑی پر کرائے کے لوگوں کے ذریعے حملہ۔ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ آج ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، جہاں ان کی گاڑی پر کرائے کے لوگوں نے حملہ کیا۔ اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے کہا، اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعے جس میں متعدد افراد پر مشتمل ایک گروہ نے بشرا بی بی کی گاڑی کا گھیراؤ کیا اور نعرہ بازی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ وہ پولیس کہاں تھی جو تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور تیار رہتی ہے؟ پنجاب پولیس اور پنجاب انتظامیہ بظاہر اس واقعے کے پیچھے دکھائی دیتی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عدالت نہ پیش کرنے والی انتظامیہ کا مجرم نواز شریف کی پیشی پر پروٹوکول۔ مجرم نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں ان کی آمد سے قبل ہی اسلام آباد پولیس نے پروٹوکول دینا شروع کر دیا، مکمل سیکیورٹی کے انتظامات کیے، حتیٰ کہ عدالت میں پہلے سے موجود سالین کو بھی تنگ کیا۔ یہ وہی اسلام آباد پولیس ہے جو چیئرمین عمران خان کی پیشیوں پر حملہ آور ہوئی تھی، اور اب ان کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عدالتی احکامات کے باوجود عدالت پیش کرنے سے انکاری ہے۔ کیا یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو لاڈلا مجرم مانگا کرتا تھا؟ عمران خان کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پر برطانیہ میں حملہ۔ شہزاد اکبر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، کل شام برطانیہ میں مجھ پر میرے گھر جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہوں حملہ کیا گیا۔ حملہ آور نے میرے اوپر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بروقت موقع پر پہنچی کیونکہ پولیس پہلے سے تھریٹ سے آگاہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہ ہوا، اور انشاءاللہ میرا حوصلہ اور عزم برقرار ہے اور رہے گا، اور ظالم اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوں گے اور انشاءاللہ جلد بے نقاب ہوں گے۔ کامیاب ورکرز کنونشن کی سزا۔ خیبر پختونخوا سے مزید تحریک انصاف رہنماؤں کی گرفتاری۔ لوئر دیر سے انصاف یوتھ ونگ ضلعی صدر میاں سجاد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جرم، آپ نے کل دیر کنونشن میں شرکت کی ہے۔ سروے نتائج میں تاریخی فتح لینے والے تحریک انصاف کے امیدواروں کی گرفتاری کا سلسلہ مزید تیز۔ گجرات کے سروے کے بعد پولیس نے تحریک انصاف کے بزرگ رہنما سید فیض الحسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ ان کے بھائی کو بھی کئی ہفتوں سے اغوا کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے کو کافی عرصہ گرفتار کر کے رکھا گیا، لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑنے سے مسلسل انکار کیا۔
تقریب میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھامنے والے بزرگ شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ میاں والی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے بزرگ ورکر عزیز اللہ کو ایک پرائیویٹ فنکشن میں ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ کیا تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنا جرم ہے؟ یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ الیکشن کمیشن آخر کب تک سوتا رہے گا؟ 6 ماہ سے قید ورکرز کی آج پیشی پر قیدی وین سے عمران خان زندہ باد کے نعرے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنان ابھی بھی پرعزم انسداد دہشت گردی عدالت لاہور آتے ہوئے عمران خان کے حق میں نعرے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کے نعرے۔ خدیجہ شاہ نظر بندی اور صنم جاوید توہین عدالت کیسز کی سماعت ایک بار پھر ملتوی۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ نظر بندی اور صنم جاوید توہین عدالت کیسز کی علیحدہ سماعت ہوئی اور دونوں کیسز کو 30 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ خدیجہ شاہ کیس میں وکیل نے دلائل دیے کہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے۔ جب نظر بندی کا حکم جاری کیا گیا تو نگران حکومت سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو حکم دیا کہ جلد از جلد متعلقہ افسران نظر ثانی درخواست کو سنیں اور نظر بندی پر فیصلہ جاری کریں، جبکہ صنم جاوید کیس میں آئی جی پنجاب نے اپنا جواب جمع کروایا اور عدالت کو بتایا گیا کہ صنم جاوید کو مزید 2 کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان دور میں ایل این جی معاہدوں پر ہر روز پروگرام کرنے والے شاہ زیب خانزادہ آج خاموش کیوں؟ پاکستان نے مہنگا ترین ایل این جی کارگو خریدا، مارکیٹ پرائس سے $30 لاکھ زیادہ ادا کیے جائیں گے۔ عمران خان دور میں ایل این جی پر ماسٹرز کرنے والے شاہ زیب خانزادہ آج کل شادی پروگرام کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں پر مزید ٹیکسز عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کے رہائشیوں کی پراپرٹی ٹیکس، پانی اور صفائی چارجز 3 گنا بڑھائے جائیں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ٹیکسز میں اضافے پر 27 اور 28 نومبر کو عوامی سماعت مقرر کر دی۔ عمران خان دور میں 200 یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت $10 تھی اور آج $37۔ عمران خان کے دور میں 131 یونٹس کے بل $1390 تھے اور آج 133 یونٹس کے بل $4898 ہیں۔ تب فی یونٹ بل تقریباً $10 تھا، آج یونٹ پرائس $37 ہے۔ تب مہنگائی مارچ ہوتا تھا، آج کہتے ہیں ہمیں مزید موقع دیں، ہم مہنگائی ختم کریں گے۔